ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضا۔ سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ چیف منسٹر KCR نے عہدیداروں کے ساتھ لیا تھرانی پورٹل کی تیاری کا جائزہ۔ گورنر کی منظوری سے ریاست میں نیا ریونیو قانون لاگو۔ اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تحقیقی کلچر کو فروغ دینے وزیر اعظم مودی نے دیا زور، طلباء کو نئی ایجادات کا مشورہ۔ راجیہ سبھا میں بینکنگ ریگولیشن ترمیمی بل منظور، روی شنکر پرساد نے کہا اگر معافی مانگی گئی تو ارکان کی معطلی کی برخاستگی پر کیا جائے گا غور۔ مرکزی وزارت صحت کے مطابق ہندوستان میں کووڈ سے صحت یابی کی شرح سب سے زیادہ، تازہ ترین انکشافات کے مطابق صحت یاب ہونے والوں کی تعداد مثبت کیسوں سے تجاوز۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ ریونیو ریکارڈ میں شفافیت کے لیے ریاستی حکومت مؤثر اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے لیے خصوصی دھرانی پورٹل تشکیل دیا گیا ہے۔ اب اسے زمینوں کے رجسٹریشن سے متعلق تمام کام کاج اس پورٹل کے ذریعے ہی انجام دیا جائے گا۔ چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے آج پرگتی بھون میں اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ دھرانی پورٹل کی تیاری اور دیگر امور کا جائزہ لیا۔ KCR نے کہا کہ یہ پورٹل اراضیات کے تنازعات کے حل میں معاون ثابت ہوگا۔ وہیں دوسری جانب ریاست کی گورنر تملسائی سوندراراجن نے نئے ریونیو بل کو منظوری دے دی ہے، جس کے ساتھ ہی یہ قانونی شکل اختیار کر چکا ہے۔ گورنر کی منظوری کے بعد حکومت کی جانب سے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ قومی تعلیمی پالیسی سے بھارت ایک عالمی تعلیمی مرکز بنے گا اور ملک میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے IIT گوہاٹی کے کنوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ نوجوانوں کے خواب سے آنے والے دنوں میں ملک کے حقائق کی شکل تیار ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی کا مقصد تعلیم کو ٹیکنالوجی کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ NEP کے تحت قومی ٹیکنالوجی تعلیمی فورم قائم کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس حقیقت کی تعریف کی کہ آج 300 طلباء کو PhD کی ڈگری دی جا رہی ہے۔ کوآپریٹو بینکوں کی بحالی اور نگرانی کے لیے ریزرو بینک آف انڈیا کو زیادہ اختیارات دینے والے بینکنگ ریگولیشنز ترمیمی بل 2020 کو منگل کو راجیہ سبھا میں صوتی ووٹوں سے منظور کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پارلیمنٹ میں اس پر مہر لگ گئی۔ لوک سبھا پہلے ہی اس کی منظوری دے چکی ہے۔ کانگریس کے بشمول اپوزیشن جماعتوں نے آج صبح راجیہ سبھا سے واک آؤٹ کرتے ہوئے حزب اختلاف کے 8 ممبروں کی معطلی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوسری طرف راجیہ سبھا کے چیئرمین وینکیا نائیڈو نے کہا کہ وہ ممبروں کی معطلی سے خوش نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن سے اپیل کی کہ وہ اجلاسوں کا بائیکاٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ زرعی بل کی منظوری کے دوران اپوزیشن ارکان کے رویے کی مذمت کرتے ہوئے 8 ارکان کو معطل کیا گیا۔ معطل ارکان نے آج بھی اپنا احتجاج جاری رکھا۔ اپوزیشن قائدین نے ان ارکان کی معطلی کو برخاست کرنے کی مانگ کی اور زرعی بل پر عدم عمل آوری کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر اعظم دیو گوڑا نے کہا کہ معطلی کو لے کر حکمران اور اپوزیشن جماعتوں کے مابین تعطل کو دور کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ دونوں فریقوں کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ جمہوریت باہمی تعاون کے بغیر چل نہیں سکتی۔ We have come to the breaking point. No, democracy should work. Cooperation of the opposition is not the question of numerical strength. Even one member, Watar Nagaraj, I would like to tell you, sir, they were suspended. One member, I allowed the government to run the house smoothly, withdrawing the decision made by the کانگریس کے رہنما غلام نبی آزاد نے معطلی کو ختم کرنے اور زراعت کے بلوں پر عمل درآمد نہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ غلام نبی آزاد نے کہا کہ اگر ایسا رہا تو اجلاس کا بائیکاٹ کریں گے۔ جن کو سسپینڈ کیا ہے ریسٹ آف دا سیشن کے لیے، ان کا بھی وہ واپس لینا چاہیے۔ تو یہ 3 چیزیں جو کسانوں سے سمبندھ ہے، جب تک سرکار ان کو واپس نہیں لیتی ہے ہم سیشن کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت TRS رہنما کیشورا نے کہا کہ حکمراں جماعت حزب اختلاف کے ساتھ جس طرح کا سلوک کر رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ That please under 256, under which the law minister says that you have suspended it, under 256 class 2 you have a right to terminate it on the motion. Now our request here may be taken as a motion. That right you have again in the rules that may be taken, and the suspension has terminated.
اس موقع پر چیئرمین وینکیا نائیڈو نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ممبران پارلیمنٹ کی معطلی پر خوش نہیں ہے، تاہم یہ واضح کیا کہ ان کے طرز عمل کی وجہ سے ہی کارروائی کرنا ضروری ہے۔ تاہم ارکان کی معطلی کی برخاستگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن جماعتوں نے ایوان کا واک آؤٹ کیا۔ We want the House to run. I, as the chairman, deputy chairman, we want the House to run. We want full participation, and we want everybody to give their views, and then finally House to come to a conclusion. That's why I always say, I repeat, discuss, debate, and then decide, not disrupt. This is one. بیورو رپورٹ دوردرشن نیوز۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ راجیہ سبھا میں معطل کیے گئے 8 ارکان اگر معافی مانگتے ہیں تو ان کی معطلی کی برخاستگی پر غور کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ ارکان کی معطلی کی برخاستگی کا مطالبہ کرتے ہوئے اپوزیشن پارٹیوں نے آج ایوان میں واک آؤٹ کیا ہے۔ ریاستی وزیر سمکیات ٹی سرینواس یادو نے کہا کہ جی ایچ ایم سی حدود میں ڈبل بیڈ روم مکانات کی تعمیر کے سلسلے میں کانگریس قائد بھٹی وکرمارکا کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دیا۔ احاطہ اسمبلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے سرینواس یادو نے کہا کہ گاندھی بھون کے پاس غریبوں کے مکانات کو منہدم کرنے کی ذمہ دار کانگریس پارٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈبل بیڈ روم کی تعمیرات میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کانگریس قائدین عدالت سے بھی رجوع ہو چکے لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ سرینواس یادو نے کہا کہ کے سی آر کے دور اقتدار میں کے ٹی آر کی قیادت میں حیدرآباد شب و روز ترقی کے منازل طے کر رہا ہے۔ آج گینڈوں کا عالمی دن ہے، اس موقع پر پیش ہے ہماری خاص رپورٹ۔ آج گینڈوں کا عالمی دن ہے، اسے ہر سال 22 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ 20ویں صدی کی شروعات میں دنیا میں گیندوں کی تعداد 5 لاکھ تھی۔ انتہائی طاقتور سمجھے جانے والے ان جانوروں کی تعداد گھٹ کر صرف 27,000 ہو گئی ہے۔ گیندوں کا شمار اب کمیاب جانوروں میں ہو رہا ہے۔ ماحولیات کے تحفظ کی عالمی یونین نے گیندوں کی نسل کو لاحق خطرات کے پیش نظر اسے ریڈ لسٹ میں شامل کیا۔ ہندوستان ایک سینگ کے گیندوں کا مادر وطن مانا جاتا ہے، جن میں 90% آسام کے قازی رنگا نیشنل پارک میں ہیں۔ گیندے 35 سے 45 برس کی عمر جیتے ہیں۔ گیندا بہت وزنی ہوتا ہے۔ گیندا ایک ایسا جانور ہے جو خشکی اور تری اور دونوں میں رہتا ہے۔ کیڑوں سے بچاؤ اور جسم کی گرمی کو بچانے کے لیے وہ زیادہ تر یہ کیچڑ والے پانی میں رہا کرتا ہے۔ عام طور پر گیندے سادگی اور شائستگی سے رہتے ہیں۔ اگر کوئی چھیڑتا ہے اور غصہ آ جائے تو فی گھنٹہ 55 کلومیٹر رفتار سے پیچھا کرتا ہے۔ گیندا اگر حملہ کرتا ہے تو بازو ہٹ جانا چاہیے کیونکہ تیز دوڑتے وقت وہ رک نہیں سکتا۔ گیندے میں سونگنے اور سننے کی صلاحیت بہت تیز ہوتی ہے جبکہ دیکھنے کی صلاحیت کچھ کمزور ہوتی ہے۔ مادہ اور نوجوان گیندے مل کر چلتے ہیں جبکہ نر گیندا تنہا رہتا ہے۔ گیندوں کے عالمی دن کے موقع پر ان کے بارے میں شعور بیدار کرنے کے لیے نہرو زولوجیکل پارک میں کوئز مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں آیا۔ نہرو زولوجیکل پارک کی کیوریٹر این شتیجا آئی ایف ایس نے کہا کہ پارک میں فی الحال 3 گیندوں کے گھر موجود ہیں۔ 22nd September is observed as International Rhino Day throughout the world. We at Nehru Zoological Park proudly celebrate Rhino Day with our 3 rhinos, our Saraswati, Sai Vijay and Suraj. Nehru Zoo Park has been a home to rhinos since decades. These wonderful species breed well here and are acclimatized to this climate at Hyderabad. One-horned rhinoceros is a very wonderful animal, majestic mega herbivore. This wonderful species is poached for its one single horn and is vulnerable. And on this day, we should all vow to safeguard this species from poaching and extinction. حیدرآباد کے ایک 72 سالہ تاجر اوم پرکاش اگروال نے سائی وجے نامی گیندے کو 3 ماہ کے لیے گود لیا۔ انہوں نے اس کے لیے 25,000 روپے کی رقم بھی جمع کرائی۔ دوردرشن سے بات کرتے ہوئے اوم پرکاش نے جانوروں سے اپنی بے لوث محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ مزید میعاد کے لیے گود لیں گے۔ ابھی جیسے لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو لاک ڈاؤن میں لوگ کیا ہے سب ایک دوسرے کو مدد کر رہے تھے، لیکن پشو پکشیوں کی طرف کسی کا بھی دھیان نہیں گیا۔ تو میرے دوست ہے کانتی لال شاہ، ان کا گرینڈ سن کا پرسوں برتھ ڈے تھا تو وہ اپنے جو پارک میں آ کے ٹائیگر کو اڈاپٹ کر کے تو مجھے موٹیویٹ کیا وہ کہ انکل ددو آپ بھی اپنے رینو کو اڈاپٹ کرو، آپ بھی یہ کام اچھا ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا وہ، تو میں جا کے اس کو رینو کا اڈاپٹ کیا اور میرے کو ایسا لگ رہا ہے کہ کیونکہ ابھی تک لوگوں کو پبلک کو اویئرنیس نہیں ہے اس کے بارے میں، میں چاہتا ہوں کہ پبلک میں اویئرنیس آئے کہ اپن ایک جانور کو بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کیا ہے کہ بھئی یہ گورنمنٹ کا ہے، گورنمنٹ ہی دیکھ لیتی ہے،
पब्लिक को नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो वैसे ही पब्लिक को भी ये मालूम पड़ना चाहिए कि अपन भी कोई जानवर को अडॉप्ट कर सकते हैं, और जानवर जो आज ये एज के मतलब उनको संभालना उनको ज़रूरी है। ये लॉकडाउन की वजह से उनको तकलीफ भी बहुत आई थी, तो हम चाह रहे हैं कि ऐसा एक काम करेंगे वो लोग। उसका जो खाने का पीने का जितना भी खर्चा होता है वो लोग इसमें से देते हैं। और मुझे आइडिया नहीं था, मैं तो एक अंदाज़ा इसी हिसाब से 25,000 रुपीज़ दे के, क्या मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर और कितना होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक आदमी के तो आदमी हेल्प कर सकता। मालूम ही नहीं है ना लोगों को कि ये पशु पक्षी की अपन सेवा कर सकते हैं। अब लोगों में थोड़ा अवेयरनेस बढ़ेगा तो वैसे लोग आगे से आगे फॉरवर्ड करके ये काम के साथ देंगे। जानवरों को भी कुर्रे अर्ज पर पूरी तरह आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के साथ जीने का हक़ है। इंसानों का ये गुमान जानवरों के बजाय उनकी ज़रूरियात को ही तरजीह दे। हम इंसान अपने हुकूक़ के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन जानवर ताकतवर होने के बावजूद ऐसा नहीं कर सकता। इंसानों का ही ये फ़र्ज़ है कि जानवरों के हुकूक़ का भी ख्याल करे। आइए गेंदों के आलमी दिन के मौके पर उनके तहफ़्फ़ुज़ का अहद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन न्यूज़, हैदराबाद। फिलहाल के खबरों में बस इतना ही। आप देखिए फिर से हम सुर्खियां। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने ओहदेदारों के साथ लिया धरानी पोर्टल की तैयारी का जायजा। गवर्नर की मंजूरी से रियासत में नया रेवेन्यू कानून लागू। आला तालीमी इदारों में तहकीकी कल्चर को फरोग देने वज़ीर आज़म मोदी ने दिया जोर। तलबा को नई इजादात का मशवरा। राज्यसभा में बैंकिंग रेगुलेशन तरमीमी बिल मंजूर। रविशंकर प्रसाद ने कहा, अगर माफी मांगी गई तो अरकान की मुअत्तली की बर्खास्तगी पर किया जाएगा गौर। मरकजी वजारत सेहत के मुताबिक हिंदुस्तान में कोविड से सेहतयाबी की शरह सबसे ज्यादा। ताज़ा तरीन इंकशाफात के मुताबिक सेहतयाब होने वालों की तादाद मुस्बत केसों से तजावुज़।